اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک ایسے فیسٹیول کی جس سے پوری دنیا متاثر ہے اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور میں ایک سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. مقابلے ہونے جا رہے ہیں وہاں پولو کے بعد اب تاریخ میں پہلی بار شندور جھیل پر 24 سے 28 دسمبر ونٹر سپورٹس فیسٹیول ہوگا. فیسٹیول میں سپیڈ سکیٹنگ، کرلنگ اور آئس ہاکی کے مقابلے بھی ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، آئس ہاکی ہو رہی ہے جناب. امیزنگ، یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان میں آئس ہاکی. اسی پہ فردر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاشفین حیدر، ڈی جی ٹورزم کے پی. السلام علیکم تاشفین صاحب، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے شو کا حصہ بنے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شندور جھیل پر کن کن سپورٹس کے مقابلے ہوں گے اور ان میں کتنے کھلاڑی حصہ لیں گے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. اس میں ہمارے 3 قسم کی ایونٹس ہیں. آئس ہاکی ہے، اسکیٹنگ ہے اور کرلنگ ہے. اور اس میں پہلے تو ہمارے جو کھلاڑی تھے وہ تو اراؤنڈ 40 تھے، لیکن اس وقت ان کی تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ ان کی باقی بھی کھلاڑی دیکھتے ہوئے وہ خود رضاکارانہ طور پہ پہنچنے لگے ہیں. تو وہ کچھ اراؤنڈ 70 تک ہو چکے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جی بی کی ٹیم کو بھی لے کے آئیں اور فائنل ادھر ہم شندور پہ ہی کروا دیں. زبردست، کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں تاشفین صاحب کہ دنیا بھر میں ونٹر سپورٹس کو ایک انڈسٹری کا درجہ حاصل ہے، بہت ریونیو بھی جمع کیا جاتا ہے. یہ 15 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. پاکستان میں اس حوالے سے کتنا پوٹینشل ہے آپ دیکھتے ہیں؟ اسی امید سے ہم نے یہ شروع کیا کیونکہ ہمارے ہاں ایسے ونٹر ریلیٹڈ کوئی ٹورزم ایکٹیویٹیز بہت ہی کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ گلیات میں کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوتی ہے، باقی کوئی ایسی خاص نہیں ہے. تو ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایونٹ رکھ لیا. اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ ایونٹ ہوتے تھے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ریگولر فیچر ہم قرار دیں. بالکل. تاشفین صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹورسٹ آئیں گے ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہوٹلنگ کے متعلق اور فیسلٹیز، روڈز اور اس طرح کی چیزیں، ان کے لیے کیا تیاری کی گئی ہیں؟ ان کے لیے کوئی سپورٹس جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں، ایسا کچھ ہے؟ بالکل، اگر کسی نے آنا ہوا ہو تو ہم نے ہوٹلنگ کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ. اور روڈز تو جیسے پہلے کی حالت تھی ان کی ویسی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو اس قابل کر سکیں کہ لوگ آ جا سکیں. اور سر ہوٹلنگ کی بتائیے، ہوٹلنگ کی تیاریاں ہیں؟ ہوٹلنگ بالکل ہے، ہم نے کی ہوئی ہے، ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. پلیئرز وغیرہ کے لیے تو سب کے لیے ہے، لیکن اگر باہر سے کوئی آنا چاہے ان کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں شندور فیسٹیول تو دنیا بھر میں یہ پاپولر ہے اور لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پر. اب یہ کہ سپورٹس مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے تو اس کی پروموشن مزید کرنے کی ضرورت ہے، پبلسٹی کی جائے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور اس ٹائمنگ میں لوگ پھر سیاح زیادہ آئے، باہر کے سیاح، اور جب پاکستان آتے ہیں ظاہر سیاح تو پھر واپس وہ لے کر ایک میسج جاتے ہیں کہ پاکستان جیسا بتایا جاتا ہے اکثر خبروں میں ویسا بالکل بھی نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے یہ کرنا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایکٹیویٹی جو ہم نے ارینج کی، یہ صرف 1-2 ہفتے پہلے ہم نے کچھ ڈسکشن کی آفس میں، اور پھر شاہد ندیم صاحب جو کہ ہمارے ونٹر ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بات ہوئی. تو ان کا بہت شکریہ کیونکہ ایکوپمنٹ ساری انہوں نے دی، وہ سب وہ کر رہے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ ان کا ہے، اور باقی ان کو پلیئرز کو گائیڈ کرنا، یہ سب کام ان کے ہیں. تو اس میں ایسوسی ایشن کا بہت بڑا کام ہے، ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے. تو میں بالکل، ہماری یہ کوشش رہے گی کہ یہ ایکٹیویٹیز نیکسٹ ایئر کے لیے جب بھی ہم کریں تو اس کی پروموشن پہلے سے ہو. جی تاشفین صاحب یہ بتائیے، کے پی از ہب فار ٹورزم، بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر اینڈ پہ بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں. تو اور کوئی پلانز ہیں ٹورسٹ کو لے کے، کوئی فیسٹیولز کے یا کوئی اور چیزوں کے جو ان کے لیے آپ نے پلان کیا ہو؟ ہمارے جیسے میڈم ایسا ہے کہ ہمارے اپنی جو کیلنڈر ایئر ہے اس میں
ایکٹیویٹیز پہلے سے پلان ہوتی ہیں جی اور وہ پورے سال کے لیے ہوتی ہیں. یہ ایکٹیویٹی اس کیلنڈر میں نہیں تھی لیکن ہم نے اس بار پہلی مرتبہ اس کو ڈال دیا ہے اور کوشش رہے گی کہ اس کو ریگولر فیچر کی طور پہ ہی آگے لے کے جائیں. اچھا یہ بھی بتائیے جیسے سروت نے بھی کہا کہ کے پی کے میں تو بہت سی ایسی جگہ ہیں جن کو اگر تھوڑا سا پروموٹ کیا جائے, یہاں پر فیسلٹیز دی جائیں. کالام ہم نے دیکھا کہ برف سے ڈھک جاتا ہے پورا, اور پھر اس سے آگے کی جو صورتحال ہے ناران کاغان سوات, تو ہم ابھی بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر فیسلٹیز دی جائیں, اور وہی ہم نے پروموشن کی بار بار بات کی, اور ایک فیسٹیول جو پورے کے پی کے میں یعنی ایک بڑے ایکسٹینسو اس پہ اگر لانچ کیا جائے ہاں تو پھر ذرا زیادہ ضروری ہو. کافی زیادہ آپ سوچ رہے ہوں گے ان لائنز پر بھی. بالکل. اس کے علاوہ ہماری 2 اور ایکٹیویٹیز بھی اسی چند ایک مہینے کے اندر ہی ہیں, وہ بھی سنو ریلیٹڈ ہیں. ایک مداگلشت میں ہے اور دوسرا ہم کیلاش ویلی میں کروا رہے ہیں. تو یہ ان دونوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو ہم پھر ان کے بارے میں کام شروع کرتے ہیں. اچھا تاشفین صاحب, یہ بھی ہم جیسے یہ ہم نظارے دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے ینگ یوتھ جو ہے وہ آئس اسکیٹنگ کر رہی ہے, آئس ہاکی کھیل رہی ہے. کیا اس سے یہ بھی آپ کا پلان ہے کہ ہم نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول کے گیمز اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیں, کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن پلیٹ فارم نہیں ملتا؟ یہ ہمارا مقصد. فرسٹ تو ہم ادھر ہی ان کے لیے پروونشل لیول کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. ساتھ میں ہم اس کو گلگت بلتستان میں, کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ ان کی ٹیم کو بھی لے کے آئیں. اور پھر جب یہ نیشنل کمپٹیشن گلگت بلتستان میں ہوگی تو ہماری یہی ایک ٹیم جو سلیکٹ ہوگی ان میں سے, تو یہ جا کے ادھر کمپیٹ کرے گی. جی, اور ونٹر فیسٹیولز کے ساتھ ساتھ سمر فیسٹیولز بھی ہوں گے. اس میں بھی کافی زیادہ لوگ رجحان ان کا ہے ٹورسٹ کا, جو ہماری بھی بات ہوتی ہے لوگوں سے, تو پاکستان آنا چاہتے ہیں, ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. بالکل, جو آنا چاہیں, جو علاقے ہمارے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں ہماری بہت ساری, تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ٹورزم چونکہ انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے باقی دنیا میں, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح آگے لے کے جائیں. اور جو فیسلٹی ہم سے ہو سکے اور جو وہ ہم کر سکتے ہیں بطور گورنمنٹ کے ایک ادارے کے, تو ہم وہ ان کو پرووائڈ کر دیں اور اس ٹورزم کے ذریعے ہم کچھ کمانا شروع کر دیں. تاشفین حیدر صاحب, ڈی جی ٹورزم کے پی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے شو دیا.